السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اجعل عملنا کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. آمین یا رب العالمین. So, as you guys said, آیا نمبر 17 اس کے ہم نے اعراب کر لیے تھے. اور جی دس از آپ ابھی 18 کر رہی ہیں نا، 18 کے اعراب ہو گئے تھے. آگے آپ اور بتانا چاہتی ہیں ڈیٹیل میں؟ شاید 17 کمپلیٹلی ہو گئی تھی. 17 تو کمپلیٹ ہو گئی تھی، ایون لاسٹ بیفور لاسٹ ٹائم. اوکے تو اچھا یہ ہے نا 18. ہاں جی ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کو آپ کس کی ٹرن ہے؟ اس کے اعراب ہم نے کر لیے تھے سسٹر، آپ کو اچھا ڈیٹیل اس کو جسٹ اس کو دیکھنا ہے ہم نے. اس کو اچھا دیکھنا. تو اس میں جو ہے نا یہ سارے ہم نے دیکھ لیے تھے. تساعر روٹ لیٹر اس کے سواد عین اینڈ را ہے. سعارا یا سعارو کون سا باب بن رہا ہے یہ؟ یہ فتح یفتح ہو جائے گا. باب فتح بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو یہ ہمارے پاس تساعر ہے یہ فیملی 2 سے آ رہی ہے. سعارا یسعرو تسعیرن رائٹ اینڈ مسعرن. پھر اس کے بعد اس کے میننگ ابھی ہم دیکھیں گے کیا میننگ ہے اس کے. اور پھر ہم یہاں پہ ایک اور ہمارے پاس ہے ورب ولا تمشی. ٹھیک ہے. یہ مشا یمشی ہے. کون سا باب بنے گا؟ مشا یمشی ضرب یضرب. ضرب یضرب. ٹھیک ہے. اور اس سے دیکھیں کہ اس کا جو اسم فاعل ہے وہ اسم منقوص ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اس قسم کے جو فاعل وہ ہوتے ہیں جیسے ہم نے قادی ورڈ دیکھا تھا. قدا یقدی رائٹ. اور پھر اس سے قادین بنا تھا اور یہ اس کا رفع ورژن ہے. I hope you guys remember it right. تو اس قسم کے اسم کو پھر اسم منقوص بولا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ ماشن یہ اسم منقوص بن رہا ہے. وائے کیونکہ اس کا یہ روٹ لاسٹ روٹ جو تھا وہ حرف علہ تھا. تو جب اسم فاعل بنایا گیا تو اس کو ڈراپ کر کے اور کیونکہ وہ ہم نے اس کا ایک روٹ لیٹر ڈراپ کیا تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک اور حرکہ اس کے نیچے لگا دی گئی اور یہ ماشن بن گیا. ٹھیک ہے. ماشن اور یہ اس کا رفع ورژن ہے. نصب ورژن ماشین ہو جائے گا. اور اگر ہم اس کے ساتھ جر ورژن ماشینی ہوگا. پھر اگر اس کے ساتھ ہم ال لگا دیں گے تو اس کا جو یا ہے وہ واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ الماشی بن جائے گا. سیم ہم نے قادی میں دیکھا تھا. سو قادن قادین
and then al-qadi. So these are ism manqus. پھر the word maraha, یہ بیسیکلی مارحا یمراحو ہے. کون سا باب بنے گا؟ سمیع یسمعو. سامع یسمعو. پھر مارحن اور مارحن would be جو بہت بوسفل قسم کی واک، پرائڈ واک جو پرسن کرتا ہو وہ مارحن ہو جائے گا. اور فارحہ یہ اس لیے میں نے یہاں پہ ایڈ کیا کہ بیسیکلی یہ فرسٹ سٹیج ہوتی ہے خوشی کی، فارحہ، اور پھر اس کے بعد مریحہ کی سٹیج آتی ہے. سو فارحہ یفرحو کون سا باب بنے گا؟ یہ بھی سمیع یسمعو. جی سامع یسمعو. اور فرحتن یا فرحہ، ہم فرحت نام ہوتا ہے ہمارا، رائٹ، میری سسٹر کا نام بھی ہے، تو وہ اسی سے ہے. عربک میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور وہ اس کو پڑھیں گے فرحہ. جیسے میرا نام راحت ہے، ہم اردو میں راحت کہتے ہیں، لیکن ایکچولی اٹ از راحہ. وہ لاسٹ کی جو تا مربوطہ ہے اس کو ہا میں ہم، کیونکہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں تو اس کو ہا میں چینج کر دیتے ہیں. تو فرحت نہیں ہوگا کیونکہ یہ عربک نیم ہے، رائٹ، اور بلکہ اس کو فرحہ، راحہ، نزہ، نزت ہوتا ہے نا نام، تو وہ نزت نہیں ہے، بیسیکلی وہ نزہ ہے. تو یہ اس کا ہے. اچھا، پھر فارحن جو پرسن جو ہے نا وہ خوش رہتا ہو یا بلیسنگ دے کے خوش ہوا ہو وہ فارحن ہوگا. فرحان بھی ہم نام رکھتے ہیں، یہ اسم مبالغہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ خوشی کو شو کرنا. پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھ رہے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال. مختال کہاں سے آ رہا ہے؟ خا یا اینڈ لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. خا یا لام تھا لیکن وہ خالا بن گیا، خایا لا کے بجائے خالا، کیونکہ خالا ایزی ٹو پروناؤنس ہے تو اس کو خالہ میں چینج کیا. اور خالہ سے یا خالو کون سا باب بنے گا؟ خالہ یا قالو. یہ فتح نصر یفتح، ینصر، فتح یفتح. نصر فتح. ینصر، نصر ینصر. ناصرہ کیسے بن گیا؟ نصرہ کا یقول، نہیں، فتح یفتح. جی فاتحہ یفتح، کیونکہ خا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں یقول، پہ، یس، ہاں جی فتح ہے. یجوف ہے. ہاں جی، یس. جب درمیان کا لیٹر ویک ہوتا ہے نا تو پھر ہم نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سا باب بن رہا ہے اس کے فرسٹ روٹ لیٹر کی حرکہ کو چیک، رائٹ، کیونکہ وہ مڈل روٹ لیٹر تو اس کا آلموسٹ ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے پھر ہم اس کو چیک کریں گے. سو خالہ یا خالو با فتح بنے گا، اور خیلن اور خالن، ٹھیک ہے، بلکہ خائلن جیسے قالہ سے قائلن بنتا ہے، رائٹ، قالہ سے قائلن کون ہوتا، کیسے ٹرانسلیشن ہوگی قائلن کی؟ کہنے والا، نیریٹر، رائٹ. اسی طرح خائلن ون ہو فیل ہمسیلف، رائٹ، کسی امیجینیشن میں رہنے والا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والا، ٹھیک ہے، خائلن. پھر اختالہ، یہ جو یہاں پہ مختال ہے وہ بیسیکلی کون سی فارم سے آ رہی ہے؟ اختالا یقتل، اختالا، تا نظر آ رہا ہے نا ہمیں؟ اقترابہ، اقترابہ. یس، اقترابہ، ٹھیک ہے، یہ اقترابہ فیملی ہے. سو اختالہ یختیلو اور اختیالن، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے مختایلن ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا یا جو ہے وہ ڈراپ کر دیا جائے گا اور مختالن بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا اسم فاعل ہے، مختال. پھر فخور ہے، فخور صیغۃ المبالغہ ہے یہاں پہ. اور فخرہ
اس کا کیا کہتے ہیں روٹ لیٹرز ہیں. فیملی 1 ہے فخرا یفخرو فخرن، اور جو پرسن بہت زیادہ فخر کرتا ہو وہ فاخرون ہوگا، اور پھر فخور جو ہے وہ اسی سے صیغۃ المبالغہ بن نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ حبا یحبو، سو بیسیکلی یہ کیا ہے؟ فیملی 4 ہے. احبا یحبو احبابن اور محبن. ٹھیک ہے. جو بہت زیادہ دا پرسن ہو شو لو، ہم محب وطن بھی بولتے ہیں، رائٹ. شو لو، وہ پرسن جو ہے وہ محبن ہوگا. تو یہ اس کے تھوڑے سے روٹ لیٹرز وغیرہ تھے. اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ولا تسعر خدک، خدا کا کیا ہوتا ہے؟ چیکس. اپنے آپ اپنے چیکس کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ میں رہتا ہے تو تھوڑا سا اس کے فیس پہ بھی ایٹیچیوڈ، کچھ جیسچر ایسے نظر آتے ہیں جو ایک ایٹیچیوڈ شو کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ اگر اس سے کوئی ایسا پرسن اس سے بات کرے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ دس پرسن از بیٹر دین ہم، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے فیشل ایکسپریشن ڈفرینٹ ہوں گے، رائٹ. تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے اس سے یہاں پہ لاسٹ آیا میں یا بنیا اقیم الصلاۃ، صلاح کا دیا اس کو حکم، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر اور وصبر علی ما اصابک. سب سے پہلے کیا تھا کہ توحید، اگر ہم شروع کی ساری آیات کو ذرا تھوڑے سے اس میں آرڈر میں دیکھیں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی توحید کو جو ہے نا وہ توحید کا حکم دیا، اس کو توحید سمجھائی. کیسے سمجھائی تھی توحید؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، رائٹ. اور وہ مثال یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی ہڈن نہیں ہے. تو بیسیکلی توحید اسٹیبلش ہو رہی تھی اور تقوی اسٹیبلش ہو رہا تھا اس بچے کے اندر، رائٹ. سو توحید کا بتایا، توحید کو اسٹیبلش کروایا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تقوی اسٹیبلش کیا اس کے اندر. اس مثال سے بھی تقوی اسٹیبلش ہو رہا ہے، رائٹ. کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور بہت مائنیوٹلی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، رائٹ. لوگ شاید آبزرو نہ کریں، لوگوں کی آنکھ سے شاید میرا کوئی برائی چھپ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر سے نہیں چھپ سکتی. پھر اس کے بعد صلاح کا حکم دیا، اور صلاح اسٹیبلش کرنے کا صرف پڑھنے کا نہیں، رائٹ. اور ہمیں پتہ ہے کہ صلاح اسٹیبلش کرنے کا کیا مطلب ہے، کہ جو ہے نا اس کے ہر پروٹوکول کے ساتھ. اور صلاح کو ہم نے دیکھ بھی لیا، وائی صلاح از امپورٹنٹ، کہ یہ ہمارا روح کا کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اسی لیے اس کنیکشن کو بار بار اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے نا 5 صلاح ہمیں دی گئی ہیں، رائٹ. اور ان 5 صلاح سے ہمارا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیٹر انشاءاللہ ہوتا چلا جاتا ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں صلاح کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، رائٹ. تو پھر یہ ہوگا کہ صلاح کے بعد بھی ہم صلاح ہی کی پوزیشن میں رہیں گے. ہم اس کو تقوی کو اڈاپٹ کریں گے کہ میں نے ابھی تو نماز پڑھی ہے، رائٹ. تو اب تو میں یہ کام نہ کروں، اب تو میں یہ برائی نہ کروں، اب تو میں کسی کی غیبت نہ کروں. تو جو ہے نا وہ بیفور اینڈ آفٹر اس میں سارا اسٹیبلشنگ میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے رائٹس تھے، ساتھ ہی جو ہے نا اس کے بعد بندوں کے رائٹس آ گئے ہیں کہ آپ کے نیچے جو ہیں آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ صرف اپنے لیے آپ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں، اور باقی فیملی ممبرس اور آپ کے فرینڈس وغیرہ you don't care about them. Islam is not like that, right? سو وامر بالمعروف کرنا ہے، نہیں عن المنکر کرنا ہے، رائٹ. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وامر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ سب چیزیں ہمارے اپنے اندر نہیں ہیں. تو اس سے بھی منع کیا ہے کہ آپ وہ کام کسی کو، وہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے جو آپ خود نہیں کرتے، اس پہ بھی پکڑ ہوگی، رائٹ. تو یہ ساری چیزیں سبحان اللہ
how beautifully connected. پھر اس کے بعد صبر. جب آپ دوسرے کو تبلیغ کریں گے، اپنے بچوں کو اس رستے پہ، اپنے فیملی فرینڈس کو اس رستے پہ لانے کی کوشش کریں گے، تو یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے صبر ریکوائرڈ ہوگا. بہت ساری ڈیفیکلٹیز آئیں گی، ہر طرف سے آئیں گی، لوگوں سے بھی آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آئیں گی آپ کو آزمانے کے لیے، آپ کا صبر دیکھنے کے لیے. رائٹ؟ تو یہ سب تکلیفیں آپ جو ہے نا وہ آئیں گی، اور اس پہ صبر کرنا ہوگا. اور کون صبر کر سکے گا؟ جس کے اندر عزم ہوگا، جس کے اندر ڈٹرمینیشن ہوگی. تو یہ سب تھا. اب اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ سب چیزیں آپ کریں گے، آپ نے نماز اسٹیبلش کر لی، وامر بالمعروف ہو گیا، آپ صبر بھی شو کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ شیطان آپ کو چھوڑ دے گا اتنی آسانی سے؟ شیطان جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. رائٹ؟ ان کا زیادہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جب شیطان آپ کو ان چیزوں سے، آپ کی یہ چیزیں پکی ہو گئی ہیں، رائٹ، وہ ان پہ آپ کو روک نہیں سکتا. کوئی جو ہے نا وہ صلاح کا بہت ہی پابند ہے الحمدللہ. رائٹ؟ تو اب شیطان جو ہے وہ اس کو صلاح سے روک نہیں سکتا، وہ اپنی صلاح پڑھ رہا ہے. لیکن اب وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کے اندر ایروگنس ڈال سکتا ہے کہ دیکھو تم کتنی اچھی نماز پڑھتے ہو، اور دیکھو ان لوگوں کو، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. رائٹ؟ تو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کے اندر ایروگنس پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. تو اب وہاں پہ جو ہے نا اس چیز کی اب تبلیغ ہو رہی ہے کہ تم یہ جب سب کام کرو گے تو پھر تمہیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ تمہارے اندر تکبر نہ آ جائے کہیں پہ. تو شیطان جو ہے وہ آپ کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرے گا کہ یو آر بیٹر پرسن دین دیز پیپل. ٹھیک ہے؟ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی رائٹیس پرسن ہے اور اس کے سامنے کوئی غلط کام کوئی بندہ کر رہا ہو، تو ہم اس بندے سے جو ہے نا وہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ عمل غلط ہو سکتا ہے، عمل سے نفرت کی جا سکتی ہے، لیکن بندوں سے نہیں. دیٹ ریمائنڈ می اے اسٹوری کہ ایک آدمی تھا، وہ مسجد کے باہر جو ہے نا شراب پیا کرتا تھا، اور ایک رائٹیس پرسن تھا، وہ ہمیشہ وہاں سے گزرتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تھا، اور اس بندے کو باہر بیٹھا ہوا دیکھتا تھا کہ وہ نشے میں دھت پڑا ہوا ہے. تو وہ اس کو منع کرتا تھا. اور ایک دن جب اس نے دیکھا کہ ٹو مچ یہ اس میں نشے میں ہے، تو اس نے اس کو غصے میں بول دیا کہ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو تو بخش دیا، اس نے توبہ کی، جو بھی سین ہوا، لیکن اس بندے کی پکڑ ہو گئی کہ تم نے میرے بہاف پہ کیسے کہہ دیا کہ تمہاری کبھی جو ہے نا وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. سبحان اللہ. رائٹ؟ تو یہ بہت ہی جو ہے نا وہ نازک معاملات ہیں. ہمیں اپنے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ اچھا ہمیں فکس کرنے کی ضرورت ہے اور کیسے، لیکن دوسرے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ کر رہا ہے تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے اور وٹ ایور. ٹھیک ہے؟ تو معاملات جو ہیں وہ دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ جب چاہے جس کو چاہے جیسے ہدایت دے دے. رائٹ؟ ہم وہ سٹوری بھی ہمیں یاد ہے کہ جب ایک پرسن نے 99 قتل کر دیے تھے. رائٹ؟ اور پھر ایک اسکالر کے پاس گیا، ہی واز فیلنگ گلٹی. اسکالر کے پاس گیا اور پوچھا اس سے کہ میری کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے اس کو بھی مار دیا. اب 100 قتل کرنے کے بعد اسٹل ہی از فیلنگ گلٹی. پھر جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد کسی اور کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تو اس نے جو ہے نا اسے کہا کہ ہاں معافی ہو سکتی ہے، لیکن تم
ایسے کرو یہ جو ماحول تمہارا ہے لگتا ہے کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے تمہارے لیے مشکل ہے، کیونکہ تمہارے اندر عرض تو ہے معافی توبہ کی، لیکن تم پھر جو ہے نا سین کا پارٹ بن جاتے ہو، تو اس کو چھوڑ دو یہاں کی کمپنی کو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے اینڈ گو سم ویئر ایلس۔ تو وہ ابھی جا ہی رہا تھا اور رستے میں ہی اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی۔ سنسیئر توبہ وہ کر چکا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اب اینجلز آ گئے۔ اینجلز کوئی ایک جو ہے نا جو یعنی برائی والا اینجل تھا جس نے اس کو جہنم میں لے کے جانا تھا یا وٹ ایور، تو وہ آ گیا، اور دوسری طرف نیکی والے اینجلز آ گئے کہ نہیں اس نے تو توبہ کر لی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ حکم ہوا کہ اس کا ڈسٹینس میجر کیا جائے کہ یہ جس طرف جا رہا تھا توبہ کر کے، رائٹ، تو اگر وہ ڈسٹینس زیادہ ہے تو یہ جنت میں جائے گا، اور اگر یہ ڈسٹینس کم ہے، اگر یہ ابھی اسی ایریے میں ہی تھا تو یہ جہنم میں جائے گا، رائٹ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ڈسٹینس کو بڑھا دیا، نیکی کی طرف جو ہے نا اس پہ قدم زیادہ کر دیے، سبحان اللہ، اور وہ بندہ جو ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ ججمنٹ بالکل بھی پاس کرنے کا رائٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہم یہ ورڈ سعرا دیکھتے ہیں۔ اس میں میں چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں یا آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا کہ یہ جو سٹوری آپ نے سنائی اس میں دو تین چیزیں مکس اپ ہو گئی۔ ایک یہ کہ امر بالمعروف، کیونکہ کچھ لوگ سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ کسی کو روکنا نہیں ہے، روکنا نہیں چاہیے، تو اس میں ہوا یہ ہے کہ نہیں، روکنا روکنا تو وہ ہے صحیح لیکن ہے، وہ ججمنٹ صحیح، پاس نہیں کرنی۔ ہاں وہ صحیح ہے، لیکن اللہ کی بہاف پہ ٹیکنیکل مسٹیک کئی لوگ ہم لوگ اکثر جو ہے نا جس طرح کہتے ہیں نا میڈیا سے بات کرنی آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل گفتگو جو ہے نا اس میں غلطی کر دیتے ہیں کہ اس نے اللہ کی بہاف پہ یہ کہا کہ اللہ نے یہ نہیں کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آخر دم تک انسان کو معاف کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی بجائے یہ کہتا کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، گناہ کا کام ہے یہ وہ، اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ کسی کو منع کرنا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اس وقت امر بالمعروف ختم ہو گیا، جب بھی کوئی کسی کو کہتا ہے وہ آگے سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ امر بالمعروف بہت اہم ہے۔ تو یہ کہ ٹیکنیکلی اس نے غلطی کی، اور پلس یہ کہ ہو سکتا ہے وہ دل میں ایروگنس اس کے تھی کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ معافی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، تو اس چیز کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر ہمیں یاد ہو سورۃ عصر، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ منیمل کرائٹیریا ہمیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، رائٹ۔ تو یہ منیمم کرائٹیریا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ خود پہلے نیک عمل، پہلے تو ایمان لے کے آنا، پھر ایمان کے مطابق آپ کے عمل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہیں پہ سٹاپ نہیں کر دینا، بلکہ وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، تو حق بات آپ نے بولنی ہے، وہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آ جاتا ہے۔ ہم آج کل یہ کہتے ہیں کہ اچھا مائنڈ یور اون بزنس، رائٹ، اور کوئی اور انٹرفیئر کرنے پہ راضی بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے بچے جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک طرف کر دیتے ہیں جب ہم امر بن معروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ دس از دا حکم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ دس از ناٹ اسلام کہ ہم کہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس، رائٹ، میرا کیا معاملہ ہے، آئی شوڈ ناٹ انٹرفیئر۔ تو دس از دا رائٹ تھنگ، یہ ہم نے کرنا ہے لیکن ججمنٹ پاس نہیں کرنی، اور ٹھیک ہے۔ ججمنٹ جو ہے نا وہ صرف دو اینٹیز کر سکتی، ایک قیامت کا دن ہے یوم القیامہ، اور دوسرا جو ہے وہ جج کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو وہ جو اپنی ٹوٹی پھوٹی ججمنٹ پاس کرتا ہے ان ریالٹی۔ اس لیے یہ چیزیں اگر ہمیں یہ کیونکہ اتنی قریب ہے نا کہ اکثر لوگ دل کے کنفیوز کر معاملات دیتے جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہپوکریٹس کے نیمز بھی جو ہے نا وہاں پہ بتانے جو ہے نا وہ نہیں بتائے تھے، رائٹ، ان کو بھی جو ہے نا وہ سیکرٹ رکھا تھا، صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، کیونکہ ان کو تو پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ کون ان کے دشمن ہے۔ تو اور یہ کوئی بھی نہیں پتا کہ کس ٹائم اللہ تعالیٰ کیسے کسی کا دل بدل دے، تو اس لیے
نہ ہی کسی کو کہہ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ ہپوکریٹ ہے، یہ منافق ہے. دس از ٹوٹلی رانگ. وی شوڈ ناٹ سیئنگ دیٹ بیکاز دل کے معاملات صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا. اچھا اب یہ ورڈ سعارا کو دیکھتے ہیں. سعارا جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک کائنڈ آف ڈیزیز ہوتی تھی جو کیملز میں ہو جایا کرتی تھی کہ اس کی نیک جو ہے نا وہ اسٹیف ہو جاتی تھی. جیسے ہماری بھی سم ٹائم کوئی اگر انجیوگرافی وغیرہ کوئی اٹیک وغیرہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے سم ٹائم لکوا ہو جاتا ہے فیس کو، رائٹ؟ تو وہ ایک سائڈ پہ لین کر جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ایک ڈیزیز تھی کیمل کی جس پہ جو ہے نا وہ اس کی نیک ایک طرف ٹلٹ ہو جاتی تھی اور وہ دوسری طرف اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا تھا اسٹریٹ. اور جب وہ چلتا تھا اس طرح سے تو ایسے لگتا تھا کہ بہت ایروگنس میں چل رہا ہے. تو وہاں سے پھر عرب نے اس پرسن کے لیے اس ورڈ کو یوز کرنا شروع کر دیا جو ذرا تھوڑے سے ایٹیچیوڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا. تو اس کو اسی لیے یہاں پہ کہا گیا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہ اپنے جو ہے نا چیکس کو اس طریقے سے ایک سرٹن وے میں جو ہے نا وہ ان کو ایک طرف لین کر کے نہیں چلو، کیونکہ یہ ایک بیسیکلی فریز ہے ٹو شو ایروگنس. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور اچھا یہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ یہاں پہ تو صرف چیکس کی بات کی جا رہی ہے نا کہ چیکس کو ایک طرف وہ نہیں کرو. بیسیکلی اس میں تمام قسم کے جسچر آ جاتے ہیں جو کسی بھی قسم کا پرائڈ شو کر رہے ہوں. لیکن سم ٹائمز ہم اپنی آئی بروز کو سرٹن وے میں موو کرتے ہیں، رائٹ؟ یا اپنے فور ہیڈ پہ جو بل ڈال لیتے ہیں، رائٹ؟ کہ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ اس طرح سے تیوریاں چڑھا کے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہ سارے طریقے جو ہیں نا یا کوئی بھی طریقہ کوئی بھی وے جس سے آپ اپنے آپ کو بڑا اور کسی دوسرے کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی لٹل کر رہے ہیں، موک کر رہے ہیں کسی کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ میں آ جائیں گے. پھر اس کے بعد انسلٹنگ ورڈز، تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جیسچر نہیں ہے، رولنگ آئیز، رائٹ؟ یوزنگ ہینڈ جیسچر ٹو belittle someone, even insulting words, tone of voice, right? تو sometimes ہماری ٹون جو ہے وہ کسی کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے اور پھر جب کوئی کہے کہ آپ نے ایسے بات کی، نہیں نہیں میں تو وہ جسٹ ایسے، یعنی جو ڈیول بیسیکلی ورڈنگ یا ڈیول فریز کو اس قسم کی یوز کی جو آپ کا مقصد دوسرے کو موک کرنا تھا لیکن اس کا ایک اسٹریٹ مطلب بھی نکلتا ہے، رائٹ؟ تو جب وہ پرسن کہتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو جسٹ وہ کر رہے تھے، اسٹریٹ ٹون والی بات کر رہے تھے. تو کسی بھی طریقے سے دوسرے کو بھی لٹل کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سرٹن سیکٹس اور ٹرائبس یا کاسٹ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، رائٹ؟ پٹھانوں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے اور سکھوں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، رائٹ؟ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آ جائے گا، کسی ذات برادری کو چھوٹا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو ہے نا دے آر مور کمفرٹیبل کہ وہ اپنے بچوں کی شادی سیم سیکٹ میں کریں، دس از فائن، لیکن ہم دوسری سیکٹ کا مذاق نہیں اڑا سکتے، رائٹ؟ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے پوائنٹ یہاں پہ. So in short, mocking at others in any form or way will be counted as arrogance. ٹھیک ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ میں کسی بھی قسم کی موکنگ جو ہے نا وہ آپ کی زبان سے ہو جائے، آپ کے ہاتھوں سے ہو جائے، آپ کے آئیز سے ہو جائے، فیس امپریشن، یہ سب اس کے اندر شامل ہو جائے گا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اچھا اب اس میں مرحا بیسیکلی فرحا اس کی فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے. فرحا میننگ کہ کوئی آپ کو وہ ملی بلیسنگ ملی، ٹھیک ہے، آپ اس پہ خوش ہیں، یہ فارحہ کی اسٹیج ہوتی ہے. دیکھیں بلیسنگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہوئی ہیں اور بہت یونیک قسم کی بلیسنگ ہے ہر ایک کی، رائٹ؟
تو کسی بھی بلیسنگ پہ خوش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ میک شور کرنا چاہیے کہ وی آر ایسوسیٹنگ اٹ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، دس از ریئلی امپورٹنٹ. تو پہلی سٹیج ہوتی ہے فارحہ، بلیسنگ. جب اس بلیسنگ کو آپ جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کریں اور اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ میری اپنی ہارڈ ورک سے میں نے اچیو کی ہے، رائٹ، اور اس پہ اترانا شروع کر دیں تو وہ عجب کی فیز آ جاتی ہے. پھر عجوب کی فیز سے جب آپ نے اپنے آپ کو وہ فیلنگز آپ نے شو کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، پہلے تھا فارحہ آپ خوش ہوئے، صرف اپنے آپ کے اندر ہی خوش ہیں. پھر عجوب جو ہے وہ آپ کی فیلنگز آپ کی زبان سے بھی وہ ورڈنگ نکلنا شروع ہو گئی کہ میں کتنی اچھی ہوں، رائٹ، اور میں نے دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں ایوارڈ ون کیا ہے کہ میں جو ہے نا ان چیزوں میں ان کاموں میں بہت اچھی ہوں، مجھے یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے، رائٹ. تو وہ آپ کی زبان پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں، اور آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ that happen by the اذن of اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، شکرانے کے ورڈ نہیں ہے، بلکہ اپنا جو ہے نا اس میں کچھ کنٹریبیوشن نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے خود گین کیا ہے. پھر اس سے بھی جب وہ سٹیج اور آگے جاتی ہے تو وہ مارہا کی آ جاتی ہے. مارہا دیٹ ریمائنڈس می قارون، رائٹ. قارون نے کیا کیا تھا کہ وہ بھی اپنی ساری جو ہے نا وہ دولت لوگوں کو دکھانے کے لیے بوسٹ کر رہا تھا اور نکل پڑا تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دیکھ بھی رہے تھے، رائٹ. تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے. تو یہ سٹیج جو ہے نا وہ مارہا کی آ جاتی ہے. اچھا اب اس کو دیکھیں، فارحہ بینگ ہیپی آن بلیسنگ وچ لیڈس ٹو عجوب، اور عجوب کیا ہے، ریفلیکٹس ان یور اسپیچ. اینڈ دین کمز مارہا واکنگ آن کلاؤڈ، رائٹ. ہم اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بس زمین پہ پاؤں ہی نہیں ہیں، آسمان پہ چلے جا رہے ہیں. بینگ ہائپر ایکسائٹیڈ، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. وی آر الاؤڈ ٹو بی ہیپی بٹ ان اے لمٹ، ڈونٹ کراس دا باؤنڈریز ان ہیپینس. مارہا از اے اسپیشل واک ٹاٹ ٹو اے اسپیشل بریڈ آف ہارس. ٹھیک ہے، ایک ہارس اسپیشل ایک کیا کہتے ہیں گھوڑا ہوتا ہے ایک اسپیشل بریڈ کا، جس کو ایک اسپیشل اور سرٹن وے میں چلنا سکھایا جاتا ہے. اس کی چال کو مارہا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ جب چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایک سرٹن وے سے ایک بہت بوسٹ فل وے جو ہے نا وہ شو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو مارہا بولا جاتا ہے. سو یہاں پہ کیا ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، اوائڈ واکنگ ایروگینٹلی ان پبلک پلیسز، رائٹ. آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، برانڈیڈ، بہت اچھے سے پرس اٹھایا ہوا ہے، بہت اچھے سے شوز پہنے ہوئے ہیں، رائٹ. اور آپ جو ہے نا وہ اتراتے ہوئے ان سب چیزوں کے اوپر اپنی ویلتھ کے اوپر بہت زیادہ ناز کرتے ہوئے، شوئنگ آف کرتے ہوئے، ان سب نعمتوں کو بوسٹ کرتے ہوئے آپ چلتے چلے آ رہے ہیں، رائٹ. تو دس از بیسیکلی مارہا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ ایکچولی ہمارا ٹیسٹ ہے، رائٹ. نہ دے کے بھی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں اور دے کے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا الحمدللہ، تو وی نیڈ ٹو بی ہمبل اور associate these blessing to اللہ سبحانہ تعالیٰ and use them in his service. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بلیسنگ ہمیں دی ہے، ہم اچھا بول سکتے ہیں، اچھا پڑھا سکتے ہیں، وی آر گڈ ٹیچر، رائٹ، یا اچھا لکھ سکتے ہیں، لکھنے کی اچھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابیلٹی دی ہے، اچھا کوک کر سکتے ہیں، رائٹ، مینیج چیزوں کو مینیج اچھا کر سکتے ہیں، دماغ اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے، جینیس دی ہے. تو ان سب بلیسنگز کو کس لیے استعمال کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سروس میں استعمال کرنا. اور یہاں پہ پھر آگے حضرت لقمان علیہ السلام ریزننگ دے رہے ہیں کہ کیوں ایسے نہیں چلنا، کیوں جو ہے وہ ایروگنس شو نہیں کرنا اپنے جسچر کے اندر. بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ لائک مختال اینڈ فخور، رائٹ. تو جب بھی ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں
تو ہمیں بھی اس کا لاجک دینا ہوگا. اور وہ یہاں پہ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، ہم اگر پیچھے جائیں ساری صورت میں شروع سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا تقوی، وہ سارا پہلے انہوں نے انسٹل کیا ہے، رائٹ. تو پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کو معروف کروانا ہوگا، رائٹ. اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دینا ہوگا، سمجھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے کون. اس کا نالج جب ہمارے پاس ہوگا تبھی تو ہم سمجھیں گے کہ اچھا یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے. ادروائز آپ جسٹ یہ کہیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی افیکٹو، رائٹ. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد مختال کو اگر ہم دیکھیں تو مختال جو ہے وہ فروم خیال ہے، اور خیال ہم اردو میں بھی جانتے ہیں امیجینیشن، رائٹ. تو someone is thinking high of himself, so that is مختال. اور پھر فخور جو ہے وہ صیغۃ المبالغہ ہے، someone is full of pride. تو لیسن اس میں کیا ہے کہ ٹاک ٹو پیپل سافٹلی، اڈاپٹ عفو، معاف کرنا سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہم معاف کریں گے تو پھر ہم آگے ہم میں بھی ہزاروں غلطی ہیں، تو پھر ہم لوگوں سے اگر ہم درگزر کا جو ہے نا وہ معاملہ کریں گے تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ سے بھی ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ وہ ہمارے معاملات کو درگزر کرے. سو عفو از ضروری، forgive and forget. کیونکہ سم ٹائمز آپ یہ جو وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اس لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی بات 4-5 سال پہلے اس نے کچھ ایسا بول دیا تھا، رائٹ، کہ وہ ہمیں بری لگ گئی تھی، تو اب وہ پچھلے پورے 4-5 سال سے ہم گرج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب اگر وہ بندہ کوئی صحیح اچھی بات بھی ہمیں بتا رہا ہے تو وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ، رائٹ. تو اسی لیے آپ اور forgive and forget بھی اس میں آ جاتا ہے. اس میں ہم جانتے ہیں کہ ایک کمپینین تھے جو رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتے تھے، سبحان اللہ، رائٹ. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے، سبحان اللہ. صرف اتنی سی بات کہ اگر ہم جسٹ اپنا رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو اینالائز کر لیں، اپنی خطاؤں کو بھی اینالائز کر لیں، اور جو ہم سے زیادتی ہوئی کسی کے لیے یا کسی نے ہم سے زیادتی کی، رائٹ، اپنی زیادتی پہ ریپینٹ کر لیں، رائٹ، اس بندے سے معافی مانگ لیں، اور جس نے ہم سے کی اس کو معاف کر دیں، سبحان اللہ، رائٹ. تو جنت از ناٹ دیٹ ہارڈ. گیو امپورٹینس ٹو پیپل. یہ جو تسائر خدک للناس میں وہ بندہ اپنے آپ کو امپورٹینس دے رہا ہے، رائٹ. تو اسی لیے جب ہم دوسروں کے بجائے اپنے آپ کے بجائے دوسروں کو امپورٹینس دینا شروع کریں گے، رائٹ، ان کو سمجھیں گے کہ دے آر بیٹر دین اس، تو پھر یہ چیز ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوگی. اور امپورٹینس دوسروں کو کیسے دینی ہوتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ کیا ان کے جو ہے نا رتبہ، کیا ان کا رینک، رائٹ، لیکن اس کے باوجود کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی بات کرتا تھا تو کیا ہوتے تھے کہ پوری توجہ جو ہے نا وہ اس بندے کو دیتے تھے. تو اس سے کیا شو ہوتا ہے، وہ بندہ پرسن فیل ہیپی، اسے امپورٹنس فیل ہوتی ہے، رائٹ. تو دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم جب بھی کوئی بات کر رہا ہو تو ہم فلی اٹینٹیو ہوں اس بچے کی طرف، یا جو بھی ہم سے بات کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی سم ٹائمز تو وہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور بس چلتے پھرتے ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، رائٹ. تو ہمیں اسٹاپ کرنا چاہیے، ان کو امپورٹنس دینی چاہیے، ان کی بات کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسروں کو امپورٹنس دینا ایک تو یہ ہو چیز ہوگی، اور دوسرا the other person feel important کہ میں امپورٹنٹ ہوں، رائٹ، اور وہ لو فیل کرتا ہے. پھر اگر آپ کو کوئی ٹائٹل مل جاتا ہے تو اس ٹائٹل کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی آپ کے پاس آتی ہے، رائٹ. تو اس رسپانسبلٹی کے تحت آپ کو اپنے آپ کو ایکسیسیبل بنانا ہے دوسروں کے لیے.
رائٹ. سم ٹائم آپ کو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ جتنا بڑا ٹائٹل ہوتا ہے اتنی آپ کی اپروچ جو ہے وہ یعنی عام پرسن کے لیے، عام آدمی کے لیے آپ سے ملنا بہت مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈیز آ کے اپنے پرسنل میٹر تک ڈسکس کر لیا کرتی تھیں. رائٹ. سبحان اللہ، حیض کے معاملات، رائٹ، اور ایون اپنے پرسنل معاملات، تو ہی واز دیٹ ایکسیسیبل. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اگر کوئی ہم اپنی جس بھی کیپیسٹی میں کوئی ٹائٹل ہمارے پاس ہے تو وی نیڈ ٹو بی ایکسیسیبل ٹو ادر پیپل. بی اے لسنر انسٹیڈ آف ٹاکر. جو بہت زیادہ بولتے ہیں تو سم ٹائمز وہ جسٹ بولے چلے جا رہے ہوتے ہیں. رائٹ. تو ٹاکر ہونے کے بجائے لسنر ہونا زیادہ بیٹر ہے. ٹاکر شو کر رہا ہوتا ہے کہ ہی از امپورٹنٹ. رائٹ. لسنر کیا شو کر رہا ہوتا ہے؟ دوسروں کو امپورٹنس دے رہا ہوتا ہے. تو یہ وہی بات اس میں آ جاتی ہے. جب ہم بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ صرف آئی، مائی اور می ہوتی ہیں. رائٹ. میں اور میں، دیٹس اٹ. تو اس چیز سے بھی بیسیکلی منع کیا گیا ہے. یہی آپ کے اندر مختال اور فخور لے کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اچھا. ان اللہ لا يحب کل مختال فخور. سو یہاں پہ ہم مختال فخور بیسیکلی یہ خود پسندی ہے. رائٹ. اور خود پسندی جو ہے وہ اس کی 3 سٹیجز ہو سکتی ہیں. سیلف ورتھ یا سیلف لو کی 3 سٹیجز ہو سکتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ has blessed his creation with unique qualities. ٹھیک ہے. someone speaks really well. ہم نے ابھی دیکھا کہ یا کوئی اچھا رائٹر ہے، مینیجر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، رائٹ، کوک ہے، اور ہزار جو ہے نا وہ کوالٹیز ہیں ایک بندے کے اندر. رائٹ. تو ہر بندہ اپنی ایک اسپیشل کوالٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بلیس کیا. One start associating these skills to their hard work and forgets to attribute to Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہم اس کو اگر اس ایٹریبیوٹ کو کہ جو ہے نا میں کوئی اچھا رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے اور وہ اس کتاب کے لکھنے پہ اطرار ہے کہ یہ دیکھیں میں نے اتنی محنت سے یہ کتاب لکھی ہے، تو یہ سکل آپ کو فرسٹ پلیس پہ دی کس نے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. رائٹ. تو خود پسندی یہ فرسٹ سٹیج ہوتی ہے سیلف لو کی کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ کی دی ہوئی بلیسنگ کو اپنے آپ سے ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر سیکنڈ سٹیج آتی ہے کہ now he start feeling high of himself and his walk and talk reflects the pride. This stage is called ujub یا اختیال. ٹھیک ہے. عجوب ہوتا ہے، ہم عجیب کہتے ہیں. عجیب اردو میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. عجیب کا مطلب سٹرینج ہوتا ہے، لیکن عربک میں عجیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امپریسو. سم تھنگ ویری امپریسو، جو آپ کو امیز کر دے. تو یہ والی سٹیج آ جاتی ہے کہ آپ کی باتوں میں یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آئی ایم ویری اسمارٹ، آئی ایم جینیس. رائٹ. اور میں نے اپنی محنت سے یہ ساری چیز ارن کی ہے. رائٹ. میرے اندر وزڈم ہے، میں بہت وائز ہوں، میں بہت ہارڈ ورکنگ ہوں. رائٹ. تو یہ بیماری جو ہے وہ عجب کی اور اختیال کی، when you feel high of himself about the blessing. اور اگر یہ ڈیزیز یہاں پہ نہ اس کو کیور کیا جائے تو وہ پھر تیسری سٹیج میں چلا جاتا ہے، اور جو کہ فخر یا فخور کی اس میں چینج ہو جاتا ہے. اور اب تو صرف پہلے تو صرف باتیں ہی تھیں. رائٹ. جسٹ کبھی کبھار منہ سے نکل آتا تھا. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کی چلنا پھرنا، لوگوں سے بات کرنا، لوگوں سے ڈیلنگ، ان سب میں یہ فخر اور تکبر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے.
اور تکبر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر ایک رائی کے برابر بھی کسی کے اندر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں انٹر ہوگا. اور تکبر جو ہے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، ردا ہے، اور جو اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ لائک، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈسٹرائے سچ پرسن. سو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ رکھے. پھر جو بلیسنگز جو ہوتی ہیں یہ بیسیکلی ہمارا ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، اور ٹیسٹ دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ٹیسٹ آف ڈپرائیویشن، ٹھیک ہے، نہ دے کے، اور ٹیسٹ آف بلیسنگز. اور ٹیسٹ آف بلیسنگ جو ہے وہ زیادہ ہارڈر ہے دین دا فرسٹ ون، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہو، سکلز ہوں، رائٹ، نہ آپ کا نام ہو، فیم ہو، اور پھر آپ اپنے آپ کو ہمبل رکھیں، اپنے آپ کو اسراف سے کنٹرول کریں، رائٹ، اوور اسپینڈنگ سے، تو دیٹ از ریئلی ٹف. سو لقمان علیہ السلام جو ہیں یہاں پہ تزکیہ نفس کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا، کیونکہ پیورٹی آف ہارٹ اینڈ مائنڈ جو ہے وہ اٹ ہیز گریٹ امپیکٹ آن یور پرسنالٹی. جب آپ کا نفس جو ہے وہ کلین ہوگا، رائٹ، یعنی اس کے اندر اس قسم کی فیلنگس نہیں ہوں گی کہ یو فیل ہائی آف یور سیلف، رائٹ، اور کسی قسم کا غل نہیں ہوگا، رائٹ. اور یہ جو نفس کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو جب بھی یہ اس سے آپ کا نفس جو ہے وہ کلین ہوگا تو کیا ہوگا؟ اوبویسلی آپ کی پرسنالٹی بھی کلین ہوگی. سو یہ جو ٹریٹس ہیں یہ یا تو آپ کی پرسنالٹی کو بناتی ہیں یا پھر بریک کرتی ہیں. سو ایموشن ریفلیکٹس آن یور واکنگ، ٹاکنگ اینڈ ڈیلنگ with people. Don't think you are better from others due to your wealth or worldly blessings. No one has any kind of priority over other. اور کیا کرائیٹیریا ہمیں دیا گیا ہے؟ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم. اگر کوئی کسی سے برتر ہے تو وہ ایک ہی کرائیٹیریا ہے، اور وہ کرائیٹیریا ہے تقوی کا. ٹھیک ہے، تقوی تو آپ کو جو ہے نا ایک ہائر رینک دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لیکن آپ کی ویلتھ، آپ کا اسکن کلر، آپ کی لینیج، آپ کی اسکلز، یہ آپ کو کسی سے بیٹر کبھی بھی نہیں بنا سکتے. سو اف یو آر گیون اینی ٹائٹل، بی نائس، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. بی اپروچیبل، ہمارے لیڈرز، امام، ٹیچرز، پیرنٹس، رائٹ، تو ان سب کے لیے we need to be open and accessible. Hazrat Luqman alayhi salam is teaching us valuable parenting tip over here, teaching kids mannerism. یہ manners ہے نا، کہ کیسے چلنا ہے، کیسے کسی سے بات کرنی ہے، right. اور he is doing تزکیہ with logic. تزکیہ نفس جو ہے وہ اپنے بیٹے کا کر رہے ہیں لاجک کے ساتھ، لو کے ساتھ، کنسرن کے ساتھ. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ لائک سچ پرسن، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، رائٹ. آفٹر پٹنگ دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو وہ لاجک دے رہے ہیں کہ یہ سب کام ہم نے نہیں کرنے. کیوں نہیں کرنے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. سمپل اینڈ ایزی. اچھا، اب ہم اپنی لاسٹ آیا پہ آ جاتے ہیں. لاسٹ آیا میں اس کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں تک حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو ہے نا اینڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ڈفرینٹ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے، رائٹ. تو اس لیے ہم یہاں پہ جو ہے نا اس کو ختم کر لیں گے، اور اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہم اپنی صرف شروع کریں گے. ٹیچر میں بتاؤں نسیم؟ جی گو ہیڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لقمان قرآن پاک کی 31ویں آیت صورت ہے، اور یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. اس میں 4 رکوع اور 34 آیات ہیں. آیت نمبر 19 دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے. میں اس کا اعراب، ترجمہ، تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گی. آیت: وقصد فی معیشک واغضض من صوتک انا انکر الاصوات لصوت الحمیر. اس آیت کو ہم
دو حصوں میں تقسیم کریں گے. وقصد فی مشعکا وغضض من صوتک، حصہ ایک حصہ، انا انکر الاصوات لصوت الحمیر دوسرا حصہ. پھر حصہ اول کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے. وقصد فی مشعکا، یہاں اب ہم اعراب کرتے ہیں. وا عطف ہے، اقصد فعل امر، انتا مخاطب سیکنڈ پرسن مذکر واحد، قاف صاد دال اس کا مادہ ہے، قصدہ یقصدو مصدر قصدن، اعتدال میانہ روی اختیار کرنا. قصدہ ماضی ہے، یقصدو مضارع ہے، پھر یہ سیکنڈ پرسن بنا تقصدو، پھر ہم نے اس کو مجزوم کیا، پھر اس کی علامت مضارع ہٹا دی اور یہ اقصد ہو گیا. پھر چلتے ہیں دوسرا فی حرف جر ہے، مشئی اس میں ہے اور اس میں مجرور ہے، مرکب جاری ہوا اور مضاف بھی یہ ہے، اور کا ضمیر متصل مضاف علیہ، تو یہ پورا متعلق بالفعل ہو گیا. اب ٹیچر مشی کو ہم دیکھیں تو یہ مشی جو ہے میم شین یہ ہے اور یہ ناقص یائی ہے. اس کو ہم جو ہے اگر ٹیچر اس کو کروں میں اس کو ڈیٹیل میں چھوڑ دوں. مشا یمشی ہم نے اپنی مشا یمشی ہے، پھر اس کا ہم استعمال ہی کریں گے تو اس کا یہ جو ہے حرف علت جو ہے اس کا ہٹا دیں گے اور جو ہے ہم الف مقصورہ لگا دیں گے، مشأن ہو جائے گا. جو اب یہ پورا جملہ فعلیہ ہے. فعل اقصد اپنے فاعل انتا کی ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ عطف بھی ہے اس سے اپنے سے پہلی آیات یا بنیا پر. اس کا ترجمہ ہوا اور تو اپنی چال میں میانہ روی رکھ. اب ہم دوسرا حصہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ٹیچر؟ جی جی الحمدللہ، گو اہیڈ. وغضض من صوتک، وا جو ہے عطف ہے، وغضض فعل امر، فعلہ انتا سیکنڈ پرسن مذکر واحد، اور اس کا مادہ ہے غین زاد، اور جو ہے یہ ماضی غزازہ بنے گا، پھر مضارع بنے گا یغزو، پھر اس کا سیکنڈ پرسن، پھر اس کو مجزوم کریں گے، پھر علامت مضارع ہٹائیں گے، پھر یہ اغزوز ہو جائے گا. لیکن یہ مضاف بھی ہے، یعنی یہ جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں غیر صحیح فعل ہے. اس کو ہم جو ہے اس کا ادغام کریں گے، غزہ یا غزو. اب آگے چلتے ہیں. من جو ہے جر ہے، صوتی کا صوتی اس میں مجرور ہے اور یہ جو ہے مضاف بھی ہے. کا جو ہے پھر وہ ضمیر متصل ہے، مضاف علیہ ہے، تو پورا جو ہے متعلق بال ایم بی ایف ہو گیا. تو یہاں پر فائل اپنی فائل انتا کی ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہوا اپنی پہلی آیات پر. اس کا ترجمہ ہوا اور اپنی آواز نیچے رکھ. اب ہم تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں. بے شک انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے. انا حرف نصب ہے، انکرا یہ نکرہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، اور یہ مضاف بھی ہے. اور جو ہے اس کو اگر ہم تفصیل میں جائیں تو یہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل ٹیچر میں ذرا بتا ہے ذہن میں میرے کہ وہ اسم جو دوسروں کی نسبت برتر یا بدتر ہونے کو ظاہر کرے. اس کا مذکر صیغہ افعلو اور مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے. اور اس میں تفضیل جو ہے وہ تین طرح استعمال ہوتا ہے. کبھی یہ حرف جر من کے ساتھ آتا ہے، کبھی یہ صفت کے طور پر یہاں، اور کبھی یہ اضافت کے ساتھ مضاف بن کے آتا ہے. یہاں انکرا جو ہے مضاف بن کے آیا ہے. اور اس کا اگر ہم روٹ کریں تو یہ سمیہ فعلی ہے، نکیرہ ینکرو اور نکرن ناگوار ہونا. پھر آگے چلتے ہیں. جب یہ مضاف بن کے آتا ہے تو تب اس کے میننگ سپرلیٹیو ہوتے ہیں، رائٹ؟ جی سب سے زیادہ سب سے مقابلہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں سے مقابلہ. ادروائز وہ پھر کمپیریٹیو ہوتا ہے. سو دیٹس جی انکر الاصواتی یہ جو ہے مضاف علیہ ہے، اور یہ جو ہے اس میں اب انا انکر الاصواتی جو ہے، انکر الاصواتی جو انا کا جو ہے وہ اس میں انا بن گیا اور یہ مبتدا ہے. لام تاکید ہے. صوتو اس میں مرفوع ہے، اور الحمیر اس میں مجرور ہے، جمع ہے، مذکر ہے. یہ بھی یہاں مضاف اور مضاف علیہ بنا ہے، اور یہ خبر مرفوع ہے. تو یہ پورا جو ہے انا انکرا الاصوات لصوت الامیر. انا اپنے اسم انا اور خبر مرفوع کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بنا. یہ جملہ تعلیلیہ بھی ہے جو اپنے سے پہلے کی وجہ بیان کر رہا ہے. ٹیچر میں اس کا پورا ترجمہ کر دیتی ہوں اس آیت کا.
اور تو اپنی چال میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز نیچی رکھ، بے شک سب آوازوں سے بری بدترین یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ اب اگر ہم اس آیت کا تجزیہ کریں تو اس تجزیے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت میں حضرت لقمان نے نفس انسانی کی اس کیفیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے جس کے اثر سے چال میں اکڑ یا مسکینی کا ظہور ہوتا ہے۔ دولت، اقتدار، علم، طاقت انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی، اس کے برعکس مسکینی کا ظہور بھی کبھی مذموم نفسی کیفیت کے اثر سے ہو جاتا ہے۔ وہ حالات سے شکست کھا کر اپنی نگاہ میں آپ حقیر ہو کر مریل چال چلنے لگتا ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت کا منشا یہ ہے کہ اپنے نفس کی ان کیفیات کو دور کرو اور ایک معقول انسان کی چال اختیار کرو۔ آواز آہستہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جس کو سنانا مقصود ہے اس تک تو آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بیوٹیفل، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میں اللہ شکریہ ٹیچر، بہت بہت نالج، بارک اللہ فیکی. اللہ تعالیٰ ہم ان سب کو جو کچھ ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی اس کو لے آئے. ٹیچر آپ میرے کارواں ہے نا، تو آپ کی وجہ سے ہمیں ماشاءاللہ اللہ کی توفیق آپ کی وجہ سے اتنا آ رہا ہے، تھوڑا بہت. الحمدللہ، ایوری تھنگ از بائی ایزن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وما توفیقی الا باللہ. رائٹ، کسی انسان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. آپ نے وش کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی الحمدللہ آپ کی محنت شامل ہے بہت، ماشاءاللہ. الحمدللہ. اوکے، جو اچھا اب اس کو ذرا تھوڑا سا غدہ یا غدو کو میں دیکھنا چاہوں گی. غدہ یا غدو اور یا غدو، کیا مطلب ہے اس کا؟ غدہ ایک مضاف، اس کو بھی جو ہے نا irregular verb کے اندر ہم کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ اس کا عین اور لام کلمہ دونوں سیم ہے. رائٹ، تو اس قسم کی irregularity کو کہتے ہیں مضاف. ٹھیک ہے، مضاف ہم اس کو بولتے جلدی سے مضاف ہے. رائٹ، بٹ دس از بیسیکلی مضاف، میننگ کوئی چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے لاسٹ ٹو لیٹرز وہ کائنڈ آف ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مضاف کہا جاتا ہے. اب یہ جو ہے یہ فیملی ون. ٹھیک ہے، فیملی ون میں غدوہ یا غدو کون سا باب بن رہا ہے؟ یہ باب کون سا اس میں باب ضرابہ ہے؟ نو، ایسا یہاں نیچے لکھا ہوا ہے ناصارہ ینصر ہے، غدوہ یا غدو. اچھا، اب یہ جو نصارہ، یس ٹیچر، نصارہ. مضاف میں آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، آپ لاسٹ لیٹر جس کے اوپر شدہ ہوگا نا اس کے حرکہ کو چیک کریں گی. میں مقصدہ کو دیکھ کر بول گئی. ٹھیک ہے، تو یہ یا غدو ڈاٹ کے اوپر دمہ ہے، جو کہ بیسیکلی باب ناصرہ کی طرف جا رہا ہے. اچھا، یہ باب ناصرہ میں اگر جب ہوگا، یہ بیسیکلی آپ کو باب ناصرہ میں بھی ملے گا اور باب دارابہ میں بھی ملے گا. تو یہ جو ورب ہے یہ دونوں باب میں پائی جائے گی. اور سبحان اللہ، بیوٹی دیکھیں لینگویج کی، کہ جب وہ باب ناصرہ میں ہوگا تو اس کے ڈیفرنٹ میننگ ہیں، اور جب باب دارابہ میں ہوگا تو اس کے ڈیفرنٹ. سبحان اللہ. تو یا غدو جو کہ باب ناصرہ بن رہا ہے، اس میں ہے lowering your gaze، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا. غد البصر کی ٹرم بھی یوز ہوئی ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، مین اور وومن کے لیے، کہ جب ہم پبلک پلیس میں ہوں تو ہم اپنی آئی سائٹ کو نیچے رکھیں. اور پھر یا غدو جو کہ باب دارابہ سے آ رہا ہے، اس میں اس کے میننگ آ جاتے ہیں کوئی چیز فریش ہو گئی. رائٹ، کوئی جوسی یا فریشنس کے لیے جو ہے نا یوز کیا جاتا ہے، اور بیسیکلی یہ پلانٹ کے لیے یوز ہوتا ہے یا ودو. پھر غدادہ یا غدید، غدید کہتے ہیں کسی چیز کی فریشنس کو، جوسی ہونے کو غدید بولیں گے. تو یہ اس کا مصدر بنتا ہے. اور پھر انکارا ینکرو انکارن. اب انکار ہم اردو میں ڈیفرنٹ وے سے سمجھتے ہیں.
رائٹ. لیکن عربک میں انکار مین something strange, something is unknown. ہم اس کو ڈینائی کے میننگ میں لیتے ہیں اردو میں, رائٹ. تو دیٹ از ڈفرینٹ دین اردو لینگویج. اور منکر کون ہوتا ہے؟ ایک تو ہم منکر انکار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں کہ جو انکار کرے, اور منکر وہ بھی ہوتا ہے جو بیسیکلی اسٹرینجر ہو, رائٹ. سو انا انکر الاسواتی, اور پھر یہ انکرا از آن دا پیٹرن آف افعلا, رائٹ. افعلا اسلمہ. ہم اسلمہ سے اس کو کنفیوز کر سکتے ہیں, رائٹ. ہمیں لگے کہ یہ مادی اسلمہ ہے, لیکن اس کے آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ مضاف الیہ والی کنسٹرکشن بن رہی ہے تو دین بیسیکلی یہ جو ہے نا وہ اسم تفضیل ہے, اور اس کے ساتھ آپ سم ٹائم من بھی دیکھیں گے. جب من آتا ہے تو وہ بیسیکلی کمپیریٹیو کو شو کر رہا ہوتا ہے. من آئے گا تو وہ کمپیریٹیو ہوگا, اور اگر یہ ایز اے مضاف الیہ آ رہا ہے تو وہ سپرلیٹیو ڈگری کو شو کرتا ہے. تو یہاں پہ سپرلیٹیو ڈگری کے سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز کو سمجھا جاتا ہے. اور یہاں پہ یہ جو لام ہے لصوت الحمیر, یہ لام جو ہے وہ بیسیکلی اس کو ہم لام الابتدا بھی کہتے ہیں. کیوں لام الابتدا کہتے ہیں؟ کہ یہ اس کو آنا مبتدا کے ساتھ تھا, یہ مبتدا کے ساتھ آنا چاہتا تھا توکید کے لیے, لیکن جب انا جملے میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو پش اوے کر دیتا ہے. اسی لیے جب وہ پش اوے کر دیتا ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لام مزاحلہ کا ہے, کیونکہ یہ سکیٹنگ لام سلپ ہو گیا, انا نے اس کو پش اوے کر دیا, رائٹ. تو وہ اس وقت اس کو لام مزاحلہ. تو یہاں پہ کیا کہیں گے آپ, اس کو لام الابتدا کہیں گے یا مزاحلہ کا؟ مزالقہ کہیں گے. مزاحلہ کا, کیونکہ اب یہ پشٹ اوے ہوا ہے نا. اور یہ لام توکید بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جی توکید لے کے آ رہا ہے جملے کے اندر. اچھا, اب یہاں پہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس آیا کو. واک ود آبجیکٹیو, کیونکہ وقصد قصد ہم مقصد بھی اسی سے نکلا ہے, رائٹ. تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں. تو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے یا سمجھایا جا رہا ہے واک ود آبجیکٹیو, کہ تمہاری واک کے اندر نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. اور اب یہاں واک سے مراد صرف واک نہیں ہے, بلکہ اگر ہم اس کو ڈیپر میننگ میں لیں تو ہر کام جو بھی تم زندگی میں کر رہے ہو اس کے اندر ایک مقصد اور آبجیکٹیو ہونا چاہیے. واک ود بیلنس پیس, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو لٹرلی میننگ میں لیں تو واک ود بیلنس پیس, کہ ایک بیلنس پیس کے ساتھ چلنا چاہیے. اینڈ لیو اے لائف آف عدل, عدل بھی وہی بیلنس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بیلنس لائف چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اگر اس کو لٹرلی میننگ میں دیکھیں تو لٹرل میننگ یس, آپ کو جب آپ چل رہے ہو تو ظاہر ہے اس چال میں نہ بہت زیادہ تیز چلو, رائٹ. آپ بہت زیادہ تیز چل رہے ہوتے ہو تو فنی لگ رہے ہوتے ہو, رائٹ. اور بہت زیادہ سلو چل رہے ہوتے ہو تو وہ بھی اریٹیٹنگ ہوتا ہے. تو ایک ماڈریٹ پیس کے اندر جو ہے نا واک کرنی چاہیے, ایک گریس کے ساتھ, گریسفلی واک کرو. اور اگر ہم اس کے ڈیپر میننگ لیں تو وہ ہوگا کہ واک ود آبجیکٹیو, کہ زندگی میں جو کام بھی کر رہے ہو اس کو ایک مقصد ہونا چاہیے اس کے پیچھے, رائٹ. اور وہ مقصد ہمیں پتہ ہی ہے, اگر ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, وہ کیا ہے؟ عبادت کرنا اللہ کی, یعنی اللہ تعالیٰ کو جو بھی کام کر رہے ہیں وہ رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں, رائٹ. تو یہ مقصد جو ہے نا بیسیکلی ہماری ہر کام کے اندر موجود ہونا چاہیے. غض البصر سورۃ نور میں یوز ہوا ہے, ٹو لوور یور گیز, ڈسپلن یور کیپیبلٹیز, لائک لٹرل میننگ سیم اس کے ہوں گے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو, رائٹ. اور اگر ہم اس کو ڈیپر میننگ میں لیں گے تو کیا ہے؟ ڈسپلن یور ابیلٹیز. اللہ تعالیٰ نے سیم ابھی جو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ہم یونیک صلاحیتیں دی ہیں، تو ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی رستے میں استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ان صلاحیتوں سے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی حرام کام نہیں کرنا، آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی، بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور ان بلیسنگز کو ڈسپلن کرنا ہے، اپنی انرجیز کو ڈسپلن کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان سب چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ وقصد فی مشیکا، walk with purpose, live a purposeful life, don't spend a life like an animal۔ انفارچونیٹلی آج کل اگر ہم اپنی زندگی کی روٹین دیکھیں تو کیا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، بھاگنا ہے جاب کے لیے، ٹھیک ہے، جاب کی، گھر آئے، گھر آ کے پھر لیڈیز بیچاری اپنے فیملی کو دیکھ رہی ہیں، گھر کو دیکھ رہی ہیں، کچن کو دیکھ رہی ہیں، رائٹ۔ جب بس ہو گئی ہیں تو بس ہو گئے ہیں، صبح اٹھے ہیں تو وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، رائٹ۔ تو یہ لائف تو ایک جانور کی لائف تھی کہ وہ بس ایک اس میں چلے جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیوں یہ کام کر رہا ہے۔ ہم بھی ایک کولو کے بیل کی طرح بس لگے ہوئے ہیں ایک روٹین کے اندر، تو that was not the purpose of our life, right؟ so ریئل پرپس کیا ہے؟ رضا الہی ہے، اور جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، تو still we need to be mindful of اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جو کوئی بھی ایسا کام نہیں ہم نے کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ پھر وقصد فی مشی کا، واک گریسفلی، سمپل اینڈ ایزی ایڈوائز یہاں پہ حضرت لقمان علیہ السلام کر رہے ہیں، رائٹ۔ ڈویبل ٹارگیٹ دے رہے ہیں اپنے بچے کو، رائٹ۔ سم ٹائمس ہم جو اپنے بچوں کو چیزیں، بہت بڑی بڑی چیزیں، بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ ان کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، وہ دے مائٹ ناٹ بی ریڈی فار اٹ، تو ہمیشہ چنک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی ایک بڑا حکم ہے، ایک بڑی تبدیلی ہے، بڑی چینج ہم لانا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ ایک چھوٹے سٹیپس سے سٹارٹ ہوگا، رائٹ۔ تو چنک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے ہم نے اپنے ٹارگیٹ کو، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے گول بنا کے بچوں کو دینے ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی، ایون اپنے لیے بھی، اگر کوئی ایک چیز ہے، کوئی ایک عادت ایسی ہے جس کو ہم اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، رائٹ، تو اس کو چنک ڈاؤن کریں، اور کیونکہ ایک دم تو کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو بھی کمینڈز مدینہ میں دی ہیں، رائٹ، شریعہ تو مدینہ میں ہی آنا شروع ہوئی، تو اس کو فیزز میں دیا، جیسے ہم شراب کو دیکھتے ہیں تو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر شراب کا حکم فرسٹ گو میں آ جاتا تو اٹ واز ریئلی ٹف فار اس ٹو فالو along، لیکن کیونکہ سارا پہلے سے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پریپیئر کر دیا گیا تھا، اللہ کا تقوی سارا ڈیولپ ہو چکا تھا، رائٹ، اس کی محبت دل میں آ چکی ہوئی تھی، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ پہلے صرف کہا کہ جو ہے نا وہ جب تم اس حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، رائٹ، اور پھر اس کے بعد اگلا فیز آیا، اور پھر اس کے بعد تھرڈ فیز میں اس کو کمپلیٹلی حرام کیا گیا۔ تو دیٹ ہیلپس کہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ جو بھی ہم اپنی چیزوں میں اپنی لائف میں ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چنک ڈاؤن کریں۔ پھر اس میں وقصد فی مشیہ کا میں آپ be graceful in your life, do not rush in your walk and in action، ٹھیک ہے، don't rush in making decision بھی ہم اس سے ڈیپر لے سکتے ہیں۔ sometimes ہم رش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایون to pass judgment on people، کسی کو جسٹ دیکھا ایک لڑکا لڑکی اکٹھے جا رہے ہیں، رائٹ، تو ہم فوراً جو ہے نا we're gonna rush to the decision، ججمنٹ بنا رہے ہیں ان کے خلاف، حالانکہ مے بی دے آر میریڈ، رائٹ۔ تو دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ، اور ایون ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی ڈیسیژن بنا رہے ہوں، وی شوڈ ناٹ بی رشنگ، اسٹے کام، کلیکٹیو ان یور ڈیلنگ وتھ پیپل۔ پھر وقصد فی مشی کا، بی بیلنس ان یور اوپینین،
سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریم پہ جا رہے ہوتے ہیں. 2 قسم کے ایکسٹریم ہوتے ہیں رائٹ. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ جو دین پہ چل رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے رائٹس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں رائٹ. عبادت ہو رہی ہے مسلے پہ ہی بس بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے, عبادت تو ہو رہی ہے لیکن لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ اگنور ہو رہے ہیں. تو یہ ایکسٹریم ہو گئی کہ آپ حقوق اللہ تو دے رہے ہیں اور حقوق العباد کو اگنور کر رہے ہیں رائٹ. تو دیٹ از اے رانگ اپروچ. تو ہمیں اپنے اپینین میں ایکسٹریم پہ نہیں جانا بلکہ ایک بیلنس اپروچ رکھنی ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے رائٹس کے ساتھ ساتھ رائٹ آف پیپل کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دے دینی ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حقوق اللہ میں ہماری کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, لیکن جو رائٹس آف پیپل ہیں وہ لوگ ہی معاف کریں گے تو تبھی ہماری معافی ہوگی رائٹ. سو دس از ناٹ کیا کہتے ہیں آئی تھنک کہ ہم اس کو ایزیلی ایسے اگنور کر دیں. پھر ایگزامپل ہاؤ ٹو انسٹل تقوی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آور کڈس with love رائٹ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تقوی حضرت لقمان علیہ السلام نے کیسے ایگزامپل کے ساتھ جو ہے وہ کیا تھا رائٹ. اور ہمیں بھی جب ہم اپنے اندر یا اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک اللہ کا تقوی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پہلے پیار شروع ہونا چاہیے رائٹ. کچھ لوگ جسٹ پیار دیتے ہیں رائٹ. اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے رائٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فیئر والا فیکٹر, یس ہی از رحیم لیکن وہ جسٹ بھی ہے رائٹ. تو وہ فیئر والا فیکٹر چلا جاتا ہے اور کچھ فیئر اتنا دلواتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے رائٹ. اور وہ جو لو والا ہے وہ چیز چلی جاتی ہے. تو بیلنس اپروچ کی ضرورت ہے کہ ہم لو اور فیئر دونوں جو ہے نا چیزیں ایک بیلنس کے اندر جو ہیں وہ بیسیکلی انسٹل کرنی چاہیے بچوں کے اندر بھی اور اپنے اندر بھی. ٹھیک ہے. سو پھر ان 2 آیتوں کا اگر ہم دیکھیں, آیا 18 میں 2 ڈونٹس تھے, ولا تسائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا رائٹ. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ڈوز ہیں, وقصد اینڈ واغدود من صوتک رائٹ. تو یہاں پہ آیات کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بیلنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں. پورا قرآن بہت بیلنسڈ اور بہت سبحان اللہ ترتیب کے ساتھ ہے. تو یہ چیزیں ہم بھی جب پڑھ رہے ہوں تو ہمیں غور کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اسی طرح اپنی لائف کے اندر بیلنس لے کر آنا چاہیے. ایک مسلم جو ہے وہ ایک کانفیڈنٹ پرسن ہوتا ہے, اور کانفیڈنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایروگینٹ رائٹ, کیونکہ کانفیڈنس کا مطلب ہوتا ہے nothing is above me and nothing is below me. This is the best definition I know about confidence right. کیونکہ ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اسکولوں میں بچوں کو کانفیڈنس دکھایا جاتا ہے لیکن وہ کانفیڈنس بیسیکلی ایروگنس کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو کانفیڈنس ہے کیا کہ nothing is above me and nothing is below me. سو اگر کوئی بہت بڑا اسکالر میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے تو مجھے بالکل اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن نہیں کر لینا رائٹ. یا ایک اسکالر تو چلیں ٹھیک ہے, آپ رسپیکٹ میں بھی ہو سکتے ہیں کہ ہی نوز بیٹر. اگر کوئی بہت ویلدی پرسن آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے رائٹ, تو ایز اے مسلم آپ یہ نہیں کہ بس من کر رہے ہیں منہ کے اندر رائٹ, آپ کے ورڈز ہی نہیں نکل رہے, آپ ٹو اوور ویلمڈ ہو گئے ہیں اس کی پرسنالٹی سے. دس از ناٹ کانفیڈینس رائٹ. اور نہ ہی آپ جو ہے نا وہ اتنا بولڈ ہوں کہ جو ہے نا آپ کہیں کہ او یہ تو کافر ہے رائٹ, آئی ایم مسلم. تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. تو ایک مسلم جو ہے وہ بہت ہی کانفیڈنٹ ہوتا ہے ان اے سینس کہ وہ اپنے آپ کو نہ تو کسی کے سامنے بہت زیادہ ہمبل کر لیتا ہے unnecessarily, اور نہ ہی بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے. پھر ان میں دیکھیں وقت فی مشی کا میں بیسیکلی مینیجنگ یور ٹائم بھی آ رہا ہے. بعض اوقات ہم
رش اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے کام کو چھوڑا ہی لاسٹ منٹ کے لیے تھا، رائٹ؟ لاسٹ منٹ پہ اس کو جب پھر ہم کرتے ہیں تو پھر بھاگ دوڑ چل رہی ہوتی ہے، پینک ہو رہے ہوتے ہیں، اسٹریس آ رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ سو دس از ناٹ. اور پھر اس سے اسٹریس کے اندر، اس رش کے اندر کیا ہوگا؟ ڈیسیژن غلط بنیں گے، رائٹ؟ تو بہت سارے بلنڈر ہوں گے، بہت زیادہ چیخ چخاؤ ہوگا. تو یہ بھی ہمیں وقصد فی مشی کا ہمیں لیسن مل رہا ہے کہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ، اور یہ اسپیشلی ہمارے بچوں کے لیے کہ وہ اسٹڈی میں پتہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد ایگزام ہے، رائٹ؟ لیکن وہ پچھلے پورا 4-5 ویک جو ہے نا وہ ویسٹ کر دینے ہیں، اور پھر لاسٹ ویک میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں، پھر رش کر رہے ہیں، اسٹریس ہو رہا ہے. تو اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں جو بھی ایک بڑی کمٹمنٹ ہمارے سامنے ہے تو اس کو چنک ڈاؤن کر کے ٹائم کو مینیج کریں، اور تاکہ ہم گریسفلی احسان کے لیول پہ جو ہے نا اس کام کو کر سکیں. کیونکہ جب رش میں کریں گے تو احسان تو کہیں پہ بھی نہیں ہوگا اس میں، رائٹ؟ بیوٹی تو کہیں پہ بھی نہیں آئے گی. بیوٹی تو تب آئے گی جب ہم اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے رکھیں گے، اور وداؤٹ اینی اسٹریسنگ، وداؤٹ اینی رشنگ ہم اس کو جب کریں گے. تو پھر اگر نیو اور ینگ مسلم، یا ایک مسلم جو بالکل لاسٹ ہو گیا تھا، پٹری سے اتر گیا تھا، رائٹ؟ اور دوبارہ اس کو ریئلائز ہوا نا ہی وانا فکس ہمسیلف، تو اس کے لیے بھی کہ اگر دیکھتا کہ بہت زیادہ ایول ہیبٹس ہیں میرے اندر اور ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے ان کو گڈ ون کے ساتھ، رائٹ؟ تو اس کے لیے بھی اسٹریس آؤٹ نہیں ہونا بلکہ بیبی اسٹیپس لینے ہیں. بی بیلنس ان یور اوپینین، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. ڈونٹ بی ریجڈ ان یور پیرنٹس وے آف دین، رائٹ؟ یہ ہم سب کے لیے کہ بعض اوقات ہم نے کیونکہ اپنے پیرنٹس کو ایک چیز کرتے ہوئے دیکھی تھی بچپن سے، رائٹ؟ اور وہ اتنی پکی ہو چکی ہوئی ہے، اتنی انسٹل ہو چکی ہوئی ہے کہ ایون دو اب نالج آواز بند ہو گئی ہے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آ رہی سر. شاید وہ آف لائن چلی گئی. ان کا مائک تو ہے بٹ اٹس ناٹ موونگ، سو پروبلی سم پرابلم ایٹ the end. اوکے، جزاک اللہ بالخیر. وہی
अब कल जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी वो स्क्रीन शेयर जी हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, तो एक स्टूडेंट ऑफ कुरान जो है वो मुतकब्बिर नहीं, ना तो वो मुतकब्बिर होगा, राइट, वन थिंग, और ना ही उसकी सेल्फ स्टीम जो है ना, सेल्फ एस्टीम लो होगी, राइट। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। हम सिर्फ ये ना सोचें कि अच्छा बस मुझे मुतकब्बिर नहीं होना और बहुत ही हम्बल होना है, और इस हम्बल होने में हम क्या कर रहे होते हैं कि आवाज़ ही नहीं निकलती, राइट। अस्सलाम वालेकुम। अपने जी, वालेकुम अस्सलाम। वो पिछली स्लाइड खत्म नहीं हुई थी, आपका माइक बंद हो, मतलब आपकी आवाज बंद हो गई थी। ओह सॉरी, जी कहाँ पे थे हम? आप कह रही थी वाला तमशी फिल अर्दी मरहा, इसकी दूसरी कोई एग्जांपल दे रही थी। अच्छा चलें फिर इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वला तुसाइर खद्दा का, इसमें आया नंबर 18 और आया नंबर 19 का बैलेंस भी हम देख सकते हैं कि वला तुसाइर खद्दा का लिन्नास ला है, राइट, मना किया जा रहा है दो चीज़ों के साथ, और यहाँ पे आया नंबर 19 में दो चीज़ें जो है ना वो डूज दी जा रही हैं जो हमने करनी है। तो बैलेंस यहाँ पे बेसिकली एक हमें इन दो आयात में नज़र आ रहा है, और हमें पता है कि थ्रू आउट कुरान के जो है ना वो इंतहाई बैलेंस है। तो एक तो हमें इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है, और ये बैलेंस हमें अपनी ज़िंदगी में भी लाने की ज़रूरत है। फिर हम देख रहे हैं कि एक मुस्लिम जो है ना वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन होता है, कॉन्फिडेंट होता है बट एरोगेंट नहीं होता, राइट। और कॉन्फिडेंस के क्या मीनिंग है कि नथिंग इज अबव मी, नथिंग इज बिलो मी, ठीक है। अगर कोई बहुत ही वेल्दी पर्सन मेरे सामने आके बैठ जाए इस वक्त, राइट, तो मैं अपनी जुबान अपना वो शट डाउन करके उस बंदे से इतना इम्प्रेस हो जाऊं कि बस मेरी आवाज ही नहीं निकल रही और मैं मिन मिन कर रही हूँ, राइट। दिस इज नॉट द राइट थिंग। मुझे इंटिमिडेट नहीं होना उसकी वेल्थ से या उसकी पर्सनैलिटी से, राइट। और इसी तरह से ना ही अगर कोई मेरे सामने कोई जो है ना वो बहुत ही कोई छोटा कोई गरीब बंदा बेचारा आके बैठ गया है, तो ना ही मुझे इतना बोल्ड और इतना लाउड हो जाना है और उसको शो करवाना है कि ही इज लिटिल, राइट। तो ये दोनों चीजें नहीं उसमें होंगी, नथिंग इज अबव मी एंड नथिंग इज बिलो मी, ये होता है कॉन्फिडेंस। फिर वक्सित फी मशीका के अंदर मैनेज योर टाइम एंड कमिटमेंट्स, ठीक है। तो ये हमें टाइम मैनेजमेंट का भी लेसन दे रहा है कि लास्ट मिनट पे काम नहीं करने होते, क्योंकि लास्ट मिनट पे जब हम काम करेंगे तो क्या होगा, पैनिक हो रहे होंगे, स्ट्रेस हो रहा होगा, रश कर रहे होंगे, और इस रशिंग में, पैनिक होने में कोई भी काम कभी भी सीधा नहीं हो सकता, राइट। और हेस्टीनेस हम जानते हैं कि दिस इज द अमल ऑफ शैतान, राइट। ये शैतान हमसे करवाता है, पहले वो हर चीज को जो है ना वो बैक बर्नर पे डालता चला जाता है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, राइट। और फिर लास्ट मिनट पे रश करवाता है, और उससे क्या होता है कि काम का लेवल बिल्कुल जो है ना वो लो ऐसा होता है कि वो एहसान का लेवल तो कहीं पीछे रह जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें इसमें वक्सित फी मशीका में समझाई जा रही हैं। और फिर डूएबल गोल्स जो हैं वो हमने रखने हैं, बहुत ज़्यादा हाई गोल नहीं बना लेने होते, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको चंक डाउन करें, और ताकि हम उस जॉब को अच्छे एहसन तरीके से पूरा कर सकें। फिर न्यू और यंग मुस्लिम्स के लिए कि अगर हम देख रहे हैं इवन हमारे लिए जो किसी भी बुरी आदत के साथ जो है ना वो बूढ़े हो चुके हैं, राइट, और अब लगता है मुश्किल कि ये कैसे इस आदत को चेंज करें, तो क्या होगा कि हमें उसके लिए एक तो उसको रिप्लेस कर लें गुड हैबिट्स के साथ, ट्राई करें कि गुड डीड ज़्यादा करें। तो इंशाल्लाह हम जानते हैं कि
इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, कि जो आपके गुड डीड्स हैं वो आपकी बुरी चीज़ों को बेसिकली रिमूव कर देते हैं। दूसरा सेम वही के बेबी स्टेप्स के साथ शुरू करवाना है। जब भी कोई अपने बच्चों से हम वो को कोई टारगेट दे रहे हैं तो कोशिश करें कि छोटी-छोटी चीज़ों के साथ शुरू करें, क्योंकि वक़्त सिर्फ़ मशी का जस्ट चाल हमें बताई जा रही है, राइट? तो इट्स वेरी सिंपल एंड ईज़ी टारगेट टू फॉलो अलोंग। फिर इसमें बी बैलेंस इन योर ओपिनियन का भी हमें मैसेज मिल रहा है कि हम अपने समटाइम्स अपने पेरेंट्स के दीन पे इतने रिजिड होते हैं कि इवन दो हमें सच पता भी चल जाए तो फिर भी हम उसको अपनाने से अवॉइड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदत इतनी पक्की हो चुकी हुई है, तो दैट इज़ रॉन्ग। हमें ओपन होना चाहिए ओपिनियन के, स्पेशली दीन के मामलात में। जो भी दीन हम सीख रहे हैं ऑथेंटिक वे से सीखें, और कुरान और सुन्ना से प्रूवन चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमें अप्रोच मिल रही है। तो इसके लिए इट्स नॉट ईज़ी जॉब, हमें अल्लाह ताला से बेग करना होगा, दुआ माँगनी होगी, और दिस इज़ द ब्यूटीफुल दुआ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन, ये मफ़ूल मुतलक है, राइट? या अल्लाह यू शो अस, ठीक है? क्या हक शो कर दो, कि हक हमें नज़र तो आना शुरू हो जाए कि हाँ दिस इज़ द राइट थिंग। फिर क्या हो, फिर वर्ज़ुक़ना, रिज़्क से है ये, सुभान अल्लाह। वर्ज़ुक़ना इत्तबाअहू, और फिर हमें तौफ़ीक दो हमें कि हम उसकी इत्तबा कर सकें। तो अब ये देख रहे हैं कि हक की इत्तबा बेसिकली रिज़्क है आपका। सो आपकी हदाया आपका रिज़्क है, सुभान अल्लाह। व आरिनल बातिला बातिलन, और जो बातिल है, जो चीज़ रॉन्ग है, वो हमें रॉन्ग नज़र तो आना शुरू हो जाए पहले, राइट? समटाइम्स सब कर रहे हैं तो बस वो फिर हक बन गया, राइट? तो हमें पहले तो रियलाइज़ करना है कि अगर सब भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया भी कर रही है, स्टिल जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, जो हक है वो हक है। इवन दो हक कोई नहीं कर रहा, राइट? तो स्टिल हक तो हक ही रहेगा, सो वी नीड टू अडॉप्ट इट। और अगर बातिल है तो उसको छोड़ना ही होगा, डज़न्ट मैटर हू इज़ डूइंग इट। इवन दो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, राइट? तो अब यू कैन नॉट जस्टिफाई कि वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, नो। अगर तो बातिल, पहले हमें बातिल फ़ील होना शुरू हो जाए, और फिर अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम उसको अपनाएँ, सॉरी, वर्ज़ुक़ना इज्तिनाब, और ताकि हम उसको अवॉइड कर सकें अपनी लाइफ़ से। फिर एज़ ए स्टूडेंट ऑफ कुरान, हम ना तो कभी मुतकब्बिर हम होंगे, और ना ही जो है ना वो हमारी हम लो सेल्फ एस्टीम वाला पर्सन होंगे, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट ऑफ कुरान या जो दीन से रिलेटेड होते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, राइट? और कुछ जो है वो अपने आप को हम्बल की लाइक, यानी अपने आप को ट्राई टू हम्बल कर रहे होते हैं, लेकिन हम्बल ये नहीं होता कि जिसका जी चाहे वो आपको थप्पड़ मार के चला जाए, राइट? और आपके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है। तो ना ही अपने आप को इतना लो एस्टीम पे रखें, राइट, कि लोग मजाक उड़ाएं आपका, और ना ही आप इतने बोल्ड हों कि उसमें तकब्बुर शो होना शुरू हो जाए। तो इन दोनों का बैलेंस रखना होता है। और एज ए स्टूडेंट ऑफ कुरान वी नीड टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन। डजेंट मैटर कि हमारे सामने जो है ना जो भी आ जाए, राइट? एज ए मुस्लिम हम हमारा कॉन्फिडेंस की तो ये हालत है कि हम अगर बाहर निकले हुए हैं तो हम नमाज छोड़ देंगे कि चलो जी हम घर जाके ही पढ़ेंगे, अब यहाँ क्या पब्लिक में बैठ के पढ़ना, राइट? तो अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो फिर हम वहीं पे पढ़ेंगे, पब्लिक में ही पढ़ेंगे, राइट? तो दैट इज द कॉन्फिडेंस, और वी नीड टू रिप्रेजेंट एज ए मुस्लिम। फिर हमारी बात करना, हमारी वॉक, ये सब इसमें एक ग्रेस होना चाहिए, क्योंकि वी आर द रोल मॉडल फॉर अदर्स।
Beautiful statement from Ibn Qayyum. Ibn Qayyum कहते हैं कि give yourself completely in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala as dead body is in the hands of ghasil. जो गुसल करने वाला देने वाला होता है मुर्दे को, तो वो बॉडी जो होती है उसकी वो टोटली उसी के रहम करम पे होती है, वो उसको लेफ्ट मोड़ दे राइट मोड़ दे, जो मर्जी कर ले उसके साथ, राइट? So this is how we should be in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala, right? So complete submission basically, और फिर trust, completely submit and then trust on him. फिर क्या होगा जब एक सबमिशन हमने दे दी है, राइट, और ट्रस्ट भी अल्लाह ताला पे डाल दी है, तो फिर क्या होगा कि कोई भी चीज़ या कोई भी आदत या कोई भी काम जो हमारे नफ्स पे बहुत हार्ड है करना, वो भी इजी हो जाएगा, राइट? वो डाउटफुल नहीं रहेगा, अच्छा करूँ ना करूँ, नहीं, वो जब ट्रस्ट आ गया तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें जो है ना वो इजी हो जाएंगी. Beg Allah subhanahu wa ta'ala that he make us the way he wants to be, right? अल्लाह ताला से ये दुआ हमें करनी चाहिए, बेहतरीन दुआ है कि या अल्लाह तू हमें उस तरह से मोल्ड कर दे जिस तरह से तू हमें चाहता है, राइट? क्योंकि हम जानते हैं कि हर मैनकाइंड का जो दिल है वो अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान में है, तो वो जिस तरह जब चाहे उनको उसको टर्न कर सकता है. तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को बदल दे और उस तरह से कर दे जिस तरह से अल्लाह ताला हमें चाहते हैं to be. With that, inshallah, we end our session here. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Hakim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.